بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول جلاد کی قسط نمبر 7 اور اس کے مصنف ہیں ایم راحت۔ گاؤں کا پنگھٹ ویران ہو گیا تھا۔ صبح و شام آنے والی کنواریوں نے اب وہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ رنگ برنگے دوپٹوں کی بہار ختم ہو چکی تھی اور کھنکتے کہکہوں کی جگہ بوڑھی عورتوں کی سرگوشیوں نے لے لی تھی۔ لوگوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں پہنچا دیا تھا۔ گلوتی بھی اب پانی بھرنے خود ہی جاتی تھی، لیکن وہ اپنی لڑکی کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوپہر کو پربھو کا کھانا بھیجنے سے نہ روک سکی۔ اس دوپہر بھی کانتی سر پر گڑ، پیاز اور روٹی ایک گٹھری میں باندھے پربھو کے پاس جا رہی تھی کہ اس نے اگھوری لال کو دیکھا جو سندو کے کھیت سے نکلا تھا۔ اگھوری لال تیجا سنگھ کا دوست تھا اور اس کی زندگی میں اکثر اس کے گھر بھی آتا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر کانتی نے کہا، رام رام چاچا جی، اور اگھوری لال اسے گھورنے لگا، پھر جلدی سے بولا، تو کانتی ہے نا؟ لو چاچا بھول بھی گئے، کانتی ہنس کر بولی۔ ہاڑ پہاڑ ہو گئی تو تھوڑے دن پہلے تو کانتی چھوٹی تھی۔ چاچا کی باتیں، اب بڑی نہ ہوں گی تو کیا چھوٹی ہی رہوں گی؟ کہاں جا رہی ہے تو؟ بھیا کو روٹی دینے، میری بکری نے کھیت میں بچے دیے ہیں، ذرا دیکھ تو کیسے پیارے بچے ہیں۔ سسر کھیت میں گھس آئی تھی، اب تین بچوں کو اٹھا کر گھر لے جانا پڑے گا۔ بچے دیے ہیں؟ کیسے رنگ کے ہیں چاچا جی؟ کہاں ہیں؟ کانتی نے شوق سے پوچھا۔ وہ ادھر کھیت میں آ دیکھ، اگھوری لال بولا، اور کانتی بچوں کو دیکھنے کے شوق میں پورے پکے کھیت میں گھس آئی۔ اناج کی بالیاں اس قدر اونچی تھیں اور وہ ان بالیوں میں چھپ گئی، لیکن الڑ جوانی ہر خطرے سے بے نیاز تھی۔ وہ اگھوری لال کے ساتھ آگے بڑھ آئی اور اسی وقت کئی آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک نے کوئی بدبودار رومال اس کی ناک پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھینچ لیا۔ چند ساتھ کے بعد کانتی بے ہوش ہو گئی۔ جلدی کرو، دن کا وقت ہے، لوگ کھیتوں میں موجود ہیں، اگھوری لال نے کہا، اور تین آدمی کانتی کو اٹھائے پورن والے باغ کی طرف بڑھنے لگے، جس کی منڈھیر کے ساتھ ہی بھوسا بھری گاڑی کھڑی تھی۔ یہ باغ سندو کے کھیت سے ملا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ گاڑی کے پاس پہنچ گئی اور کانتی کو بھوسے میں چھپا دیا گیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے بیلوں کو سنبھال لیا اور باقی دو اگھوری لال کے ساتھ بھوسے پر بیٹھ گئے اور گاڑی چل پڑی۔ دوسری طرف پربھو کھیت پر کام کر رہا تھا۔ سخت دھوپ اور گرمی سے اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ دھوپ اور گرمی کی تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بھوک کا بہت کچا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگتے تھے اور روٹی میں دیر اس سے ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سخت غصے میں تھا۔ آج تو حد کر دی کانتی اور ماں نے۔ دوپہر ڈھل رہی ہے مگر روٹی ہی نہیں آئی۔ بھوک اسے سخت پریشان کر رہی تھی، کام نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار وہ منڈیر پر آ کر منہ اٹھا اٹھا کر کانتی کو تلاش کرنے لگتا، لیکن کسی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ آج تو یوں لگتا ہے جیسے روٹی آئے گی ہی نہیں، اس نے سوچا اور کام میں لگ گیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے گلوتی کی آواز سنائی دی۔ پربھو، ارے او پربھو! ماں کی آواز سن کر وہ کھیت سے نکل آیا۔ تو آئی ہے ماں آج، اور وہ بھی خالی ہاتھ؟ کانتی واپس چلی گئی۔ پربھو واپس چلی گئی؟ وہ آئی کب تھی؟ نہیں آئی؟ گلوتی کا کلیجہ دہل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چکرا کر رہ گئی۔ کیوں، کیا بات ہے ماں؟ کچھ نہیں رے، بس بگڑ گئی تھی آج، مجھ سے کہنے لگی میں نہیں جا رہی کھیت، تو خود چلی جا۔ بس جا کر بیٹھ گئی ہوگی بسنتی کے گھر، ابھی جا کر خبر لیتی ہوں۔ گلوتی یہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ اور میری خبر کون لے گا ماں؟ بھوک کے مارے میں مرا جا رہا ہوں۔ پربھو نے دہائی دی۔ ابھی جا کر کسی کے ہاتھ روٹی بھجواتی ہوں، تو اپنا کام کر۔ ماں کی آواز میں لاکھوں وسوسے پوشیدہ تھے۔ وہ پربھو کو شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے واپس چل پڑی۔ کانتی ایسی تو نہ تھی، کہاں رک گئی؟ بھائی کو روٹی بھی نہیں پہنچائی، کہاں گئی آخر؟ اس کا دماغ پوری طرح چکرا رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ گھر آئی تھی، رسوئی میں جو کچھ تھا اسے باندھ کر ایک لڑکے کے ہاتھ کھیت پر بھجوا دیا، اور پھر خود پورا کے ہاں چلی گئی۔ پوروا کانتی کے ساتھ پچھلے کھیت تک جاتی تھی جہاں اس کا شوہر کام کرتا تھا۔ کانتی نہیں گئی تھی تیرے ساتھ پوروا؟ کہاں چاچی؟ پوروا نے پوچھا۔ کھیت روٹی لے کر۔
گئی تو تھی چاچی، کیوں پہنچی نہیں پربھو کے پاس؟ واپس گھر بھی نہیں آئی، کہاں چھوڑا تھا تو نے اسے؟ گلوتی نے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا۔ بس اپنے کھیت کے پاس، وہاں سے وہ آگے چلی گئی تھی۔ اچھا یہاں کسی سے معلوم کرتی ہوں، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ گلوتی سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا، صرف ایک ہی خیال، اور یہ خیال اس کے بدن کی جان نکالے دے رہا تھا۔ پوروا کے ساتھ وہ اس کے کھیت تک آئی تھی، اس کے بعد سندو کا کھیت تھا جس کی فصل پک گئی تھی۔ کوئی نظر نہ آیا تو وہ کھیت میں گھس گئی۔ کوئی غیبی قوت اس کی مدد کر رہی تھی، کوئی جذبہ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ کھیت میں گھستی چلی گئی اور اسے لمبی لمبی بالیاں کچھ کچلی کچلی سی نظر آئیں۔ یوں لگا اسے جیسے کوئی بے احتیاطی سے ان کے درمیان سے گزرا ہو۔ پھر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے وہ کپڑا دیکھ لیا تھا جس میں کانتی روٹی باندھ کر لائی تھی۔ کپڑے میں روٹی موجود تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، کانتی، ارے او کانتی، کہاں چلی گئی تو کانتی؟ وہ زور سے چیخی اور بہت دور سے سندو نے اس کی آواز سن لی۔ وہ اسی طرف دوڑا چلا آیا۔ چاچی گلوتی، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ سندو، سندو، تو دوپہر کو کہاں تھا؟ تو نے کانتی کو تو نہیں دیکھا؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں چاچی، میں تو کھیت پر ہی تھا، کانتی یہاں آئی تھی کیا؟ یہ دیکھ سندو، یہ تیرے کھیت میں پڑی ملی ہے، روٹی بندھی ہے اس میں، پربھو کی۔ میرے کھیت میں؟ سندو حیران رہ گیا، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ میں تو کھیت پر ہی تھا چاچی، وہ آہستہ سے بولا، اور ایک دم چونک پڑا۔ اس کی نگاہوں نے اناج کی کچھ اور کچلی ہوئی بالیاں دیکھ لی تھیں۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہوا ہے چاچی، کچھ ضرور ہوا ہے۔ یہ ادھر۔ وہ آگے بڑھا تو گلوتی مصیبت کی ماری بھی اس کے ساتھ بڑھ گئی۔ سندو کچلی ہوئی بالیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا پورن باغ کے قریب پہنچا۔ یہاں بیل گڑی کے پہیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ دفتن سندو کے حلق سے ایک آواز نکلی، کچھ ضرور ہوا ہے چاچی، میں نے اگوری لال کو 2-3 آدمیوں کے ساتھ بھوسا گھاڑی میں اس طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ضرور کوئی خاص بات ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چاچی، اور تجھے معلوم ہے کہ اگوری لال نے بدری ناتھ کے ہاتھوں اپنا دھرم ایمان بیچ رکھا ہے۔ اگوری لال؟ وہ بڑبڑائی۔ گلوتی کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے سندو، ٹھیک ہے، بس تیری مہربانی، میں چلتی ہوں۔ کہاں چاچی؟ میں بھی چلوں تیرے ساتھ؟ سندو نے پوچھا۔ نہیں رے سندو، میں خود سارے کام کر لوں گی۔ وہ واپس مڑ گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رکی۔ سندو میرے لال، تجھے بھگوان کی سوگن، اپنی زبان بند رکھی ہو، کسی سے اس بارے میں کچھ مت کہی ہو، پربھو سے بھی نہیں۔ پر چاچی، تو اکیلی کیا کرے گی؟ تو کہے تو میں پربھو کو بتاؤں، دوسرے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نہ رے نہ سندو، بھگوان کے لیے اسے کچھ مت بتائیو۔ تم لوگ ابھی جوان ہو، بھگوان تمہیں جیتا رکھے، بھگوان تمہاری رکشا کرے۔ پربھو بھی کیا کرے گا ماتا، بڑا ہی بغیرت ہے، وہ تو سب کچھ ہوا پر اس کے کان پر جوں تنک نہ رینگی، سندو نے افسردہ لہجے میں کہا، اور گلوتی مڑتے مڑتے دوبارہ رک گئی۔ نہ سندو نہ، بھگوان کے لیے ایسی بات پھر مت کہیو۔ نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا، نہ جانے کیا ہو گیا ہوتا، اس بد نصیب کے ہاتھ تو میں نے کاٹ رکھے ہیں، میں نے اسے بہت بڑی سوگند دے کر روک رکھا ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا، گلوتی نے کہا، اور پھر وہ دوڑتی چلی گئی۔ وہ سیدھی گھر آئی، اس کی کیفیت پاگلوں کی سی ہو رہی تھی۔ گھر آ کر اس نے پرانا صندوق کھولا، اس میں پرانے طرز کی توڑے دار بندوق رکھی ہوئی تھی، ایک پوٹلی میں سلی ہوئی بارود بھری تھی، گولیاں بھی موجود تھیں۔ چنانچہ اس نے نال میں بارود بھری اور سلاخ سے ٹھونک کر اس میں گولیاں ڈالیں، پھر اسے ایک چادر میں لپیٹ لیا، اسے کندھے پر رکھا اور دکھانے کے لیے اس میں ایک پوٹلی پھنسا لی۔ پھر وہ گھر سے نکل آئی۔ گلوتی کا رخ بدری ناتھ کی حویلی کی طرف تھا، اس کے دروازے کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اندر گھس گئی۔ پچھلے حصے سے بھینسوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ حویلی کے مخصوص حصے میں داخل ہوئی اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ حویلی کے بالکل اندرونی حصے میں پہنچ گئی۔ 3 نوجوان لڑکیاں اور 2 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ ارے تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئیں؟ بدری کی بیٹی روپ کلی بولی۔ سوغات لائی ہوں تمہارے لیے، یہ دیکھو۔
گلوتی نے پوٹلی نیچے اتاری اور پھر چادر ہٹا کر بندوق نکالی۔ اس نے بندوق عورتوں پر تان لی تھی اور تنی ہوئی بندوق دیکھ کر وہ سب چیخیں مارنے لگی۔ اگر کسی نے بھاگنے یا شور مچانے کی کوشش کی تو بھگوان کی سوگند ٹھنڈا کر دوں گی، کسی پر رحم نہیں کروں گی۔ اور لڑکی تو اپنی جگہ سے اٹھ جا۔ اس نے روپ کلی کو اشارہ کیا اور لرزتی کانپتی روپ کلی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ سنو بہنوں، پاپی بدری ناتھ میری بیٹی کانتی کو اٹھا لایا ہے۔ اگر اس کی عزت لوٹ لی گئی تو پھر تمہارا خون بہے گا۔ لڑکی تو جا، اپنے پتا سے کہہ کہ کانتی کی ماں اسے لینے آئی ہے۔ کانتی کو جلدی سے میرے پاس لے آ، ورنہ میں زیادہ صبر نہیں کر سکوں گی۔ گلوتی کے لہجے میں ایسی غراہٹ تھی کہ وہ سب کانپ کر رہ گئیں، اور نہ جانے کس طرح روپ کلی دوڑتی ہوئی بدری ناتھ کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے بدری ناتھ کو تفصیل بتائی اور پوری کہانی سن کر خود بدری ناتھ کا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اندر پہنچی کیسے؟ وہ بولا۔ بھگوان جانے بابا، جلدی چلو، ماتا جی کو بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، وہ ضرور کچھ کر ڈالے گی۔ آتا ہوں، تو چل، اسے روک، کہہ دے بابا ابھی کانتی کو لے کر آ رہے ہیں، جا جلدی سے جا۔ اور روپ گلی دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ بدری ناتھ کے حواس گم ہوئے جا رہے تھے۔ سارے کھیل اپنی جگہ، لیکن عزت و ناموس کے اس کھیل سے اسے شدید خطرہ تھا۔ وہ اب تک دل ہی دل میں ڈرتا رہا تھا کہ کوئی آفت نہ آ جائے، اور آفت آ گئی تھی۔ کانتی ابھی تک اس کی تحویل میں تھی، پنگھٹ کے پاس چوکسی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں بالیاں اول تو پنگھٹ کی طرف آ ہی نہیں رہی تھیں، آتی بھی تھیں تو دن کی روشنی میں۔ دوسری طرف سائمن سخت پریشان کر رہا تھا، اس سے جان چھڑانا مشکل تھی۔ انگریز کی دشمنی بھی مول نہیں لی جا سکتی تھی۔ سانپ کے حلق میں چھچھوندر پھنس گئی تھی، نکلی جاتی تھی نہ ہی اگلی جاتی تھی، اور پھر سائمن کی خوشنودی حاصل کرنے سے تقدیر کے دروازے کھلتے تھے۔ اس لیے اس نے یہ خطرہ مول لیا تھا اور اگھوری لال کو دوسری ہدایات دے کر روانہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں کانتی یہاں آئی تھی۔ وہ حویلی کے ایک بالکل اندرونی کمرے میں قید تھی، اور سائمن نے صرف ایک نگاہ اسے دیکھا تھا اور پسند کیا تھا، اور پھر وہ ایک اور حسین رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ عورت تو رات کی سیاہیوں میں مکمل ہو جاتی ہے جب آنکھ کے اندر شراب کا سرور جاگ رہا ہو۔ بدری ناتھ کی عجیب کیفیت تھی۔ ایک دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ حویلی سے نکل کر بھاگ جائے اور اس خطرے سے اپنی جان بچائے، لیکن پورا گھر ہی موت کی لپیٹ میں تھا۔ پتنی اور بیٹیاں سب کی سب بندوق کے نشانے پر تھیں۔ ان لوگوں کا جیون بچانا بھی بے حد ضروری تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ دوسری طرف سائمن تھا، جس کی ناراضگی سے اسے ڈر لگتا تھا، لیکن گھر والوں کی زندگی اس خوف پر غالب آ گئی۔ وہ دوڑا دوڑا اس طرف گیا جہاں کانتی کمرے میں بند تھی، اور اس کے دو آدمی اس کمرے کا پہرا دے رہے تھے، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بوکھلا گیا، اس کے آدمی بدستور پہرا دے رہے تھے۔ تب اس نے بمشکل تمام پوچھا، دروازہ کیسے کھل گیا؟ بدری ناتھ نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ گورے صاحب اندر گئے ہیں۔ کب؟ کتنی دیر ہوئی؟ بدری ناتھ دہشت زدہ لہجے میں بولا۔ ابھی آئے تھے باہر سے، اس کے ایک آدمی نے بتایا، اور بدری ناتھ کمرے میں گھس گیا۔ دہشت زدہ کانتی ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اور سائمن اسے تھوڑے فاصلے پر میز کا سہارا لیے کھڑا اسے بھوکی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بدری ناتھ کو دیکھ کر کانتی سہمے ہوئے انداز میں چیخی، چاچا جی، بدری چاچا، مجھے بچاؤ، بدری چاچا، یہ لوگ۔ سائمن کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور بدری ناتھ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ پھر اس نے گھگھیائے ہوئے اندازے میں کہا، سائمن صاحب، حالات ایک دم بگڑ گئے ہیں۔ میں اس لڑکی کو لیے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہاں؟ سائمن نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ اس کی ماں اسے لینے آ گئی ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے سائمن صاحب، اور آپ یقین کریں، شدید خطرہ ہے۔ اگر بات بگڑ گئی تو جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ او بدری ناتھ، آخر ہو نہ تیلی، تمہارے خون میں تیل کی آمیزش آخر کہاں جائے گی؟ ڈرپوک انسان، میں تمہیں ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت دے چکا ہوں، پھر کیوں تمہیں خوف سے مرے جا رہے ہو؟ مجال ہے کسی کی جو ہمارے سامنے آنے کی ہمت کرے؟ کرنل کے بیٹے نے کہا، اور بدری ناتھ ہاتھ جوڑنے لگا۔ نہیں سائمن صاحب، نہیں سائمن صاحب، آپ نہیں سمجھتے۔ کانتی، آ میرے ساتھ، آ، تیری ماں تجھے لینے آئی ہے، بدری ناتھ نے کانتی سے کہا۔ بدری ناتھ، سائمن دھاڑا۔
میں اس سمے آپ کی بات نہیں مان سکوں گا سائمن صاحب، ہمیشہ آپ کی بات مانتا آیا ہوں۔ اس وقت میری بات مان لیجئے، میری لاج رکھ لیجئے۔ بدری ناتھ ہاتھ جوڑ کر بولا، تم فضول لوگ، بیکار آدمی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں رات کا انتظار نہ کرتا۔ سائمن صاحب، میرا وعدہ ہے، میں وچن دیتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی دوسرا بندوبست کر دوں گا۔ آپ نہیں جانتے صورتحال بہت بگڑ چکی ہے۔ اس کی ماں نے میری پتنی اور بیٹیوں پر بندوق تان رکھی ہے، وہ ماری جائیں گی سائمن صاحب، اور اس کے بعد میرا جیون بیکار ہو جائے گا۔ میرے لیے، میری دوستی کے لیے۔ او بے وقوف آدمی، جہنم میں جاؤ، سائمن غصیلے انداز میں بولا اور باہر نکل گیا۔ آ میرے ساتھ آ، بدری ناتھ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کانتی سے کہا۔ آ جلدی آ، اور کانتی وحشی ہرنی کی طرح دوڑ پڑی۔ بدری ناتھ نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا، اور پھر وہ اسے لے کر اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں گلوتی ابھی تک اس کی پتنی اور بیٹیوں پر بندوق تانے کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے تیور بے حد خطرناک نظر آ رہے تھے۔ کانتی دوڑ کر ماں سے لپٹ گئی، لیکن بدری ناتھ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کنل کا بیٹا سائمن بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ بدری ناتھ، آخر وہی ہوا نا جس کا بستی والوں کو شبہ تھا، گلوتی نے خونخوار لہجے میں کہا، اور اب تجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ بندیا اور گیتو بھی تیری ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتری تھیں۔ تو فضول باتیں مت کر، جا بھاگ جا یہاں سے، جا، تیری کانتی تیرے پاس پہنچ چکی ہے، جا ورنہ خطرے میں پڑ جائے گی، بدری ناتھ نے جھنجھلا کر کہا۔ خطرہ بدری ناتھ، سب سے بڑا خطرہ تو اس بستی کے لیے تو ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بچا لیا ہے، مگر گیتو اور بندیا بھی میری بیٹیاں تھیں۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی پاپی۔ تو نے گاؤں کی عزت کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ آج جب یہ بندوق نکل ہی آئی ہے تو پھر اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میں بوڑھی عورت ہوں بدری ناتھ، لیکن اس سمے سے ڈرتی ہوں جب میرا بیٹا پربھو بندوق لے کر نکلے گا اور تباہی مچا دے گا۔ میں جانتی ہوں پربھو شیروں کا شیر ہے، وہ تیجا سنگھ کا بیٹا ہے، وہ معمولی باپ کا بیٹا اور معمولی دادا کا پوتا نہیں ہے۔ یہ دونوں تیرے اور تیرے باپ کے ہاتھوں موت سے ہمکنار ہوئے ہیں، چنانچہ جب بھی کبھی پربھو نے میری دی ہوئی سوگند توڑ دی تو اس بستی میں بھونچال آ جائے گا۔ میں اس بھونچال کو روکنا چاہتی ہوں بدری ناتھ، اور اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اس بستی کو تیرے ناپاک وجود سے نجات دلا دوں۔ گلوتی نے بندوق کا رخ بدری ناتھ کی طرف کر دیا، لیکن اسی وقت ایک فائر ہوا اور گولی گلوتی کی پشت میں پیوست ہو گئی۔ گلوتی نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، سائمن اپنے ہاتھوں میں پستول لیے ہوئے اسے گھور رہا تھا، اور اس کی پستول کی نال دھواں اگل رہی تھی۔ کمینے، کتے، گورے سور! گلوتی نے بندوق کی لبلبی پر ہاتھ رکھا، لیکن سائمن نے دوسرا فائر کر دیا۔ اس بار اس کا نشانہ کانتی بنی۔ کانتی کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ہائے رام کہہ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ گلوتی نے زخمی ہونے کے باوجود فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن پرانی توڑے دار بندوق زنگ خوردہ تھی، چنانچہ فائر نہ ہو سکا۔ سائمن نے مزید 2 فائر کیے اور گلوتی کے بدن میں سوراخ ہو گئے، لیکن اسی وقت قدموں کی چاپ ابھری، کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ بدری ناتھ اور سائمن کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ انہوں نے خوف و دہشت کے عالم میں پربھو کو دیکھا، اور ایک قوی ہیکل اور شیر جیسے جبڑے کلے کا نوجوان جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون جھلک رہا تھا۔ راتوں رات بھانو اور اس کے تینوں ساتھی شہر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ ان راستوں کے بارے میں انہیں صحیح اندازہ نہیں تھا، بس سڑک کے کنارے چلتے رہے تھے، اور کبھی جب دور سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تو سڑک سے نیچے اتر کر کھیتوں یا جنگلوں میں ہو لیتے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے پولیس کی بہت سی گاڑیاں ادھر سے ادھر آتے جاتے دیکھی تھیں۔ پولیس نہایت تندہی سے ناکہ بندی کر رہی تھی۔ شہر میں آنے پر انہوں نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑیوں نے بعض کاروں کی تلاشی لی، کیونکہ پولیس کو ہر شخص پر بھانو اور اس کے ساتھیوں کا دھوکہ ہوتا تھا۔ بھانو نے یہ حالات دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہی طے کیا کہ کسی بھی شہر کا رخ کرنے کے بجائے گھنے جنگلوں میں وقت گزارا جائے۔ گھنے جنگلوں کی تلاش ان علاقوں میں مشکل نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے سڑک چھوڑ دی اور کھیتوں میں چلتے ہوئے بالآخر جنگل میں داخل ہو گئے۔ کہیں کہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈرات بھی نظر آئے، لیکن ان میں کوئی بھی قیام کے لیے مناسب نظر نہ آیا۔ وہ آگے اور آگے بڑھتے گئے، آخر کار وہ ایک بہت ہی گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔
انگریز بہت پریشان تھا، وہ ہر قیمت پر اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن مصیبت پولیس افسران کی آئی ہوئی تھی، روز ان پر جھاڑ پڑتی تھی۔ تمام طریقے آزمانے کے بعد انگریزوں نے اطراف کے وحشی قبائلیوں کی خدمات بھی حاصل کر لیں۔ یہ قبائل عام طور پر خانہ بدوش تھے اور انہیں بابوڑے کہا جاتا تھا۔ اکثر یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے، عام طور پر گروہوں کی شکل میں چلتے تھے۔ دن میں یہ لوگ شہروں میں جا کر مٹی کے کھلونے بیچتے، لیکن رات کو چوری چکاری میں مصروف رہتے۔ ہتھیاروں میں تیز کلہاڑے ان کے پاس ہوتے تھے، لیکن ایک وصف خصوصاً ان کے پاس تھا، وہ چاقو بازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور اکثر ایسی ہتھیار بھی استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب یو پی کی انتظامیہ نے ان لوگوں کو جدید ہتھیار دے دیے تھے اور بڑے بڑے انعامات کا بھی لالچ دیا تھا۔ انہیں بھانو کا افسانوی حلیہ ذہن نشین کر دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ جنگلوں اور کھیتوں میں پھیل جائیں اور بھانو کو تلاش کریں۔ 10,000 کا انعام تو حکومت کی طرف سے تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان سے بہت سے انعامات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ بابوڑوں کے گروہ ان اطراف کی جنگلوں میں پھیل گئے اور انہوں نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بھانو اور اس کے ساتھی جس جنگل میں داخل ہوئے تھے، اتفاق سے اس میں بھی بابوڑوں نے ایک گروہ ایک ٹیلے کے قریب ہی فروکش تھا، لیکن بھانو اور اس کے ساتھی ان بابوڑوں کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ انہوں نے بھی قیام کے لیے بابوڑوں سے قریب ہی ایک جگہ منتخب کر لی۔ رات کے کھانے کے لیے پھلوں اور دوسری چیزوں کا انتظام تھا۔ انہوں نے پیٹ بھرے اور بندوقیں گود میں رکھ کر لیٹ گئے۔ دھرم سنگھ نے سگریٹ سلگائی، وہ سگریٹ پینے کا عادی تھا، جبکہ بھانو کبھی کبھی سگریٹ پی لیتا تھا۔ مجھے بھی دو، بھانو نے موڈ میں آ کر سگریٹ مانگ لی اور دھرم سنگھ نے جلدی سے سگریٹ پیش کر دی۔ پھر وہ سب باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ موری لال نے جھپٹ کر دھرم سنگھ کے منہ سے سگریٹ نکال لی اور سرگوشی کے انداز میں بولا، سگریٹ بجھا دو بھانو۔ بھانو نے جلدی سے سگریٹ نکال کر زمین سے رگڑ دی۔ کیا بات ہے؟ وہ بندوق اٹھا کر بولا۔ وہ دیکھو، آگ جل رہی ہے۔ موری لال نے ایک سمت اشارہ دیا۔ یہ بھانو کی عقبی سمت تھی۔ بھانو نے پلٹ کر دیکھا تو اسے الاؤ جلتا ہوا نظر آیا۔ وہ سب چوکنے ہو گئے۔ ممکن ہے پولیس ہو، موری لال بولا۔ ہاں، امکانات تو ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دستہ ہماری تلاش میں اس طرف نکل آیا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ مشورہ کرتے رہے، پھر بھانو نے کہا، آؤ انہیں قریب سے دیکھیں، اور اگر پولیس ہے تو ان سے دو دو ہاتھ کر لیں۔ تم لوگ یہاں رکو، میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آتا ہوں۔ ابراہیم نے پیشکش کی اور بندوق لے کر کھڑا ہو گیا۔ بھانو نے مداخلت نہیں کی تھی۔ ابراہیم دبے پاؤں درختوں کی آڑ لیتا ہوا الاؤ کے قریب پہنچ گیا، جو انہیں دور سے نظر آیا تھا۔ یہاں اس نے خانہ بدوشوں بابوڑوں کو دیکھا اور بغور ان کا جائزہ لیتا رہا۔ بابوڑوں کی تعداد 70-80 سے کم نہیں تھی، لیکن اسے چند ایسی چیزیں نظر آئیں جنہوں نے ابراہیم کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کافی دیر تک وہ یہاں رکا اور پھر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پولیس ہی ہے؟ بھانو نے پوچھا۔ نہیں، خانہ بدوش بابوڑے ہیں، ابراہیم نے جواب دیا۔ دھت تیرے کی! دھرم سنگھ، سگریٹ دے۔ سگریٹ کا مزہ بھی خراب ہو گیا، بھانو نے کہا، اور ابراہیم نے دھرم سنگھ کو روک دیا۔ نہیں بھانو، ان کی یہاں موجودگی مشکوک ہے۔ کیا کہہ رہے ہو ابراہیم؟ عموماً خانہ بدوش آبادیوں کے قریب ڈیرے ڈالتے ہیں اور وہیں سے مانگتے کھاتے ہیں یا چوری چکاری کرتے ہیں۔ جنگلوں میں ان کے ڈیرے ڈالنے کا کیا جواز ہے؟ ممکن ہے یہاں سے گزرتے ہوئے رات ہو گئی ہو، بھانو بولا۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ عورتیں اور بچے نہیں ہیں، جبکہ ان کے کنبے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اکیلے کبھی نہیں ہوتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے ابراہیم؟ بھانو نے پوچھا۔ کوئی ٹھوس بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، صبح انہیں دیکھیں گے، رات کو ذرا احتیاط رکھی جائے، ابراہیم نے کہا، اور بھانو نے اس کی تجویز مان لی۔ صبح کو یہ لوگ جلدی جاگ گئے تھے۔ دن کی روشنی میں بابوڑوں کا ڈیرا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ فاصلہ زیادہ تھا، لیکن وہ ان کی نقل و حرکت صاف دیکھ سکتے تھے۔ ابراہیم نے ایک بار پھر بھانو کا شانہ دبایا۔ کچھ دیکھا؟ ہاں، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے نہیں ہیں۔ کچھ اور دیکھو بھانو۔ کیا؟ ان میں سے بیشتر کے شانوں سے بندوقیں لٹک رہی ہیں۔ یہ بندوقیں نئی اور زیادہ بور کی ہیں۔
یہ بھی ٹھیک ہے ابراہیم، تیری آنکھیں اور دماغ بہت تیز ہے، بھانو نے تعریفی انداز میں کہا۔ یہ ان کے پاس کہاں سے آئیں؟ معلوم کریں؟ ہاں آؤ، اس ٹولی کا پیچھا کرتے ہیں جو اس طرف جا رہی ہے، ابراہیم نے کہا۔ چار بابوڑے بائیں سمت جا رہے تھے۔ یہ لوگ چالاکی سے ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کے ڈیرے سے کافی دور پہنچ کر انہیں جا لیا۔ بابوڑے انہیں دیکھ کر رک گئے تھے۔ کون ہو تم اور یہ بندوقیں لیے کیوں پھر رہے ہو؟ بھانو نے گرج کر پوچھا۔ اس کی گرجدار آواز نے بابوڑوں کو سہما دیا تھا۔ خانہ بدوش ہیں مائی باپ، اور بندوقیں کہاں سے آئیں تمہارے پاس؟ بھانو نے پوچھا، اور ابراہیم نے آگے بڑھ کر، کوتوال صاحب ہیں۔ سادہ لباس میں بھانو ڈاکو کی تلاش میں نکلے ہیں۔ جو کچھ پوچھ رہے ہیں اس کا صحیح جواب دو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سسروں کو گرفتار کر لو اور پولیس اسٹیشن لے چلو، سب کچھ بتا دیں گے۔ بابوڑے بزدل نہیں تھے، لیکن پولیس افسر کا نام سن کر وہ ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں سرکار، ہم بھی سرکار کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ بندوقیں بھی سرکار نے ہمیں دی ہیں، ہم بھی تو بھانو کو مارنے کے لیے ہی جنگلوں میں نکلے ہیں، بہت بڑا انعام ملے گا ہمیں۔ بھانو کو مارنے نکلے ہو اور یہاں آرام کر رہے ہو؟ کیوں؟ بھانو نے پوچھا۔ آرام نہیں کر رہے سرکار، ہم نے سنا ہے بھانو اسی جنگل میں چھپا ہوا ہے، ہم تو آپ کے جاسوس ہیں سرکار۔ آپ چنتا نہ کریں، ہم اسے مار کر ہی دم لیں گے۔ بکواس مت کرو، ان بندوقے کے ذریعے لوٹ مار کرتے ہو؟ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ ہتھیار جمع کرا دیں، چلو ان کی بندوقیں چھین لو۔ بابوڑوں نے خود ہی اپنی بندوقیں اتار کر پھینک دی۔ سارے بابوڑوں کو وہیں بٹھا لیا گیا اور ایک کو باقی لوگوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس دوران بھانو اور اس کے ساتھیوں نے کسی خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ بابوڑوں کا پورا گروہ اس طرف چل پڑا، ان کا سردار سب سے آگے تھا۔ پولیس افسر کا سن کر وہ سب چل پڑے تھے۔ جو ہی وہ ان کے قریب آیا، اس نے بھانو کو پہچان لیا اور دوسرے لمحے وہ پلٹ کر بھاگا اور چیخا، ارے یہ تو بھانو ڈاکو ہے، پولیس افسر نہیں ہے۔ سردار تو شاید کوئی بہتر پوزیشن کے لیے بھاگا تھا، لیکن اس کے گروہ کے لوگ کچھ اور ہی سمجھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب ان کا سردار ہی جی چھوڑ گیا ہے تو پھر وہ اکیلے کیسے لڑیں گے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھی سر پاؤں پر رکھ کر بھاگے۔ ممکن ہے آگے جا کر یہ لوگ سنبھل جائیں اور پھر پلٹ پڑیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ مسلح بابوڑے ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ اس خیال کے تحت بھانو نے بندوق سیدھی کر کے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی باقی تینوں بندوقیں بھی گولیاں اگلنے لگیں۔ بابوڑوں کے گروہ میں بہت کم ایسے تھے جو جان بچا کر بھاگ سکے تھے۔ بھانو اور اس کے ساتھیوں نے 45 لاشیں تلاش کی تھیں۔ انہوں نے بابوڑوں کے ہتھیار جمع کر کے ان کی گٹھڑی بنا لی۔ بے شمار کارتوس بھی ہاتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ڈیرے سے خوراک کا بہت بڑا ذخیرہ ملا، جس میں سے انہوں نے کچھ ذخیرہ ساتھ لے لیا۔ بندوقوں کے وزنی گٹروں کو لے کر وہ وہاں سے چل پڑے، اور کوئی ایک فرلانگ چل کر چاروں نے مل کر یہ ذخیرہ زمین میں دفن کر دیا، اور وہاں ایسی نشانیاں بنا دیں کہ اگر کبھی اس ذخیرے کی ضرورت پیش آئے تو اسے تلاش کرنے میں وقت نہ لگے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر انہوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور برق رفتاری سے جنگلوں آگے بڑھنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ جان بچا کر بھاگنے والے بابوڑے پولیس کو ضرور اطلاع دیں گے اور پولیس انتہائی برق رفتاری سے یہاں پہنچے گی، لہٰذا وہ تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ دوسری طرف یو پی پولیس کی جان پر بن آئی تھی۔ بابوڑوں کے قتل عام کی داستانیں اخبارات میں چھپ چکی تھیں اور یو پی پولیس کے خلاف سخت اشتعال پھیل گیا تھا۔ کچھ سیاسی تبدیلیاں بھی رونما ہوئی تھیں۔ کانگریسی نیتاؤں نے ایک نیا پانسا پھینک دیا تھا۔ انہوں نے بھانو کی سرگرمیوں میں حکومت کی مدد بھی شامل کر دی تھی۔ انہوں نے بیانات دیے تھے کہ آخر بھانو پولیس کی گرفت میں کیوں نہیں آتا، صرف اس لیے کہ پولیس اسے گرفتار کرنے میں دیانتدار نہیں ہے۔ ان بیانات کے بعد عوام میں اور بے چینی پھیل گئی اور خواص کے پیروں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی۔ اب بھانو کی وارداتوں میں تیزی آ گئی تھی۔ پولیس کو ایک جگہ سے اطلاع ملتی ہے کہ بھانو نے فلاں جگہ ڈاکہ ڈالا۔ پولیس تیز رفتاری سے اس مقام کی ناکہ بندی کرتی تو انہیں اطلاع ملتی کہ اس جگہ سے 10 کوس آگے ایک اور ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ پولیس گھن چکر بنی ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتی پھر رہی تھی، لیکن وہ اس کی خاک تک نہ پا سکے۔ حکومت پریشان ہو گئی۔ بھانو نے تمام پولیس افسروں کو بے دست و پا کر دیا تھا۔ حکومت یو پی نے آخر پریشان ہو کر ممبئی گورنمنٹ سے اس سلسلے میں امداد طلب کی۔
ممبئی گورنمنٹ نے اپنا ایک اور تجربے کار پولیس افسر نامزد کر دیا۔ اس کی خدمات حکومت یوپی کے سپرد کی گئی تھی۔ اس افسر کا نام کانتی لال تھا۔ پورے صوبے میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ جس حلقے میں اس کا تقرر ہوتا تھا، ڈاکو، چور، لٹیرے، رہزن سب وہ حلقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے تھے اور جرائم کی تعداد برائے نام رہ جاتی تھی۔ کانتی لال ایک قدآور اور کثرتی بدن کا پولیس افسر تھا۔ وہ اپنی مستعدی اور حاضر دماغی اور صحیح منصوبہ بندی کی وجہ سے اپنی ملازمت کے دوران پورے صوبے میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ کانتی لال بہت خاموشی سے لکھنؤ پہنچا۔ بڑے افسران نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سب سے پہلے اس نے تمام فائلیں طلب کیں اور طریقہ واردات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ پھر اس نے ان پولیس افسروں سے بات چیت کی جو اس تفتیش پر تعینات کیے گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے ماتحت چند نوجوان پولیس افسروں کا انتخاب کیا اور اس علاقے کی طرف نکل گیا جہاں بھانو کی موجودگی کا امکان تھا۔